قرآن کے اندر جو مزہ ہے، قرآن کے اندر جو مٹھاس ہے، اللہ کی قسم کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم تو شربت پیتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، واہ بڑے مزے کے اور بڑا میٹھا ہے، چائے اور شربت بڑی میٹھی ہے، آدمی اس کی مٹھاس کا محسوس کر لیتا ہے اپنے زبان پہ۔ قرآن میں جو مٹھاس ہے، اللہ کی قسم کہیں بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ مٹھاس عطا کر دے، ابھی قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا رہا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سیدھے کر کے پڑھیں گے، الف پہ وقت لگاتے ہیں، الف قاری صاحبان بٹھاتے ہیں، ابھی تک آپ نے الف اس کا مخرج صحیح نہیں کیا، با اس کی مخرج صحیح نہیں ہوئی، تا اس کی مخرج صحیح نہیں ہوئی، اور وہ پھر بتاتے ہیں، زبان بھی لگا دیتے ہیں، یہ زبان اس کو تالو سے لگاؤ، یہ زبان اس کو ثنا یا علیا سے لگاؤ، یہ زبان ثنا یا سفلا سے لگاؤ، اور یہ زبان دونوں جبڑوں کے بیچ میں گھماؤ، پھر آپ کی ذات کا جو ہے مخرج نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ سمجھاتے ہیں اور اس پہ زور لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ آیت ہے، اس پہ عمل کرو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، الفاظ کی درستگی یہ قرآن کا حق ہے، الفاظ کو پڑھنا قرآن کا حق ہے، صحیح مخرج سے پڑھنا قرآن کا حق ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ تو ہم لوگ الفاظ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اس آیت پہ جو میری نظروں سے اڑا، روزانہ پڑھ لیتے ہیں، دو دو پارے کی تلاوت اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ رابعہ بصری وہ تو عامل بھی تھے، عالمہ بھی تھے، عاملہ بھی تھے، عالمہ بھی تھے، علم رکھتی تھی اور عمل بھی کرتی تھی۔ ہم معلومات بہت رکھتے ہیں، عمل ندارت عمل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کو نماز میں پڑھنا قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اس لیے آدمی نوافل میں رات کو اٹھ کر کے، اللہ نے فرمایا نا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کا کچھ حصہ، آدھی رات جو ہے نا، ایک رات کے ایک حصہ آپ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر لیں، تو رات کا ہمارا بڑا حصہ قرآن کی تلاوت میں ہو جائے، تلاوت میں رکھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کرام کے زمانہ میں، صحابہ کرام رات بھر اپنے گھروں میں رات کو اپنے تقسیم کیے ہوئے تھے کہ اتنا حصہ تلاوت کا ہے، اتنا حصہ جو ہے نوافل پڑھنے کا ہے۔ پھر گھر والوں میں تقسیم ہوتے تھے، بھائی آپ جو ہے نا 12 بجے سے 2 بجے تک آپ کا کام ہے تلاوت، اللہ سے نظر و نیاز کرنا، تاکہ رات بھر ہمارے گھر آباد ہو جائے۔ پھر 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک فلان آپ کی باری ہے، تاکہ رات ہماری زندہ ہو جائے، اور ہمارے لے کر صبح فجر کی اذان تک آپ کی ذمہ داری ہے۔ پوری راتیں ان کی تلاوت میں گزر جاتے اور راتیں ان کے گھر آباد ہوتے تھے اعمال سے۔ ابھی عشاء ہوتی ہے، عشاء کی نماز سب سے بھاری ہے منافق پہ، فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے منافق پر۔ فجر کی نماز کی چھٹی، عشاء کی نماز کی چھٹی کوئی پڑھ لیتا ہے تو بدلے ناخواست اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے بوجھ سمجھتا ہے، اور کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے، آنکھیں نہیں کھلی۔ یہ منافق، فجر کی نماز منافق سے چھوٹ سکتی ہے، مومن ایمان والا فجر کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اب عشاء ہو گئی، بچہ سائڈ میں موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔